السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اہم خبر شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے معاملے پر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر آ گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ میں نے اس کا بڑا جائزہ لیا ہے اور انفارمیشن بھی لی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اختلافات تو نہیں ہیں حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان، کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے تو 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی، مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی کی، فاتحہ بھی کی، لیکن اس 2 گھنٹے کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے بلاول صاحب کو کہہ دیا کہ میں مذاکرات کا حصہ نہیں بنوں گا، اور مولانا نے ان کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ بھی مذاکرات نہ کریں۔ اور پھر دوسرے دن جے یو آئی کے ترجمان اسلم غوری صاحب نے بیان بھی داغ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں، حکومتی اتحادی جماعتیں، تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، پچھتائیں گی۔ پچھتانے کا لفظ یوز کیا ہے کہ اگر مذاکرات کیے گئے تو پچھتائیں گے۔ بلاول صاحب اور مولانا کے درمیان میرے اطلاع کے مطابق کوئی ہم آہنگی تو شاید نہیں کہہ سکتا میں کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، یا پلان ہے یا یہ اتفاق ہے محض، یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم آہنگی بعد میں ہوئی ہے، ایک پیج پر آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی آ گئی ہے، کیونکہ جب مولانا نے بلاول صاحب کو انکار کر دیا تو بلاول صاحب واپس آ گئے اسلام آباد، پھر زرداری صاحب کو انہوں نے رپورٹ دی، زرداری صاحب کے ساتھ مشاورت کی، پھر زرداری صاحب کا مولانا کو ٹیلی فون گیا۔ بلاول صاحب کی ملاقات کے بعد بلاول صاحب واپس آ گئے، مولانا نے انکار کر دیا، بلاول صاحب کی جانب سے کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوئی، کوئی بیان جاری نہیں ہوا، وہ واپس آ گئے۔ میں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہہ دیا، خبر دی کہ مولانا نے انکار کر دیا، اور یہی ثابت ہوا، بعد میں ترجمان نے تصدیق بھی کر دی میری خبر کی، جے یو آئی کے ترجمان نے۔ تو اس کے بعد زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، انفارمیشن نہیں ہے ابھی، تجزیہ یہ ہے کہ اس میں بریک تھرو ہوا ہے۔ آصف علی زرداری نے جو مولانا کو فون کیا بلاول صاحب سے ملاقات کے بعد، اور مولانا نے دوسرے دن پھر پریس کانفرنس میں بتایا بھی کہ زرداری صاحب کا بھی فون آیا تھا، اس میں اصل مذاکرات جو ہیں مولانا اور زرداری صاحب کے درمیان، پیپلز پارٹی کے درمیان، اس ٹیلی فون پر ہوئے ہیں، بلاول صاحب کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے مولانا کے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ زرداری صاحب کیونکہ اتھارٹی ہیں پیپلز پارٹی میں، بااختیار ہیں، آصف زرداری صاحب اتھارٹی ہیں، بااختیار ہیں، اتنا بلاول صاحب نہیں ہیں۔ بلاول صاحب اب ظاہر ہے جب تک زرداری صاحب ہیں تب تک بلاول صاحب لرننگ میں ہیں، تو مولانا نے قائل کر لیا ہے زرداری صاحب کو۔ میرا تجزیہ یہ ہے، اور جو میں نے جائزہ لیا ہے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا نے زرداری صاحب کو قائل کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور میٹر کر رہے ہیں مولانا اور زرداری۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ نون لیگ میاں نواز شریف تو ویسے ہی نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں، مریم نواز تو ویسے ہی نہیں چاہ رہی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں، میاں شہباز شریف وزیر اعظم کا جہاں تک سوال ہے تو وہ بھی نہیں چاہ رہے، کیونکہ ظاہر پارٹی قیادت نہیں چاہ رہی۔ تو اگر مولانا صاحب میاں نواز شریف کا معاملہ ہے مولانا اور زرداری صاحب پر چھوڑا ہوا، کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر پارٹی نون لیگ بھی مشورہ کرے، کمیٹی بھی قائم کی، اور جس طرح آصف علی زرداری نے کی، تو اگر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر آ گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ کیونکہ جو میں نے نوٹ کیا چیز وہ یہ تھی
کہ زرداری صاحب کی ٹیلی فون کے بعد بلاول صاحب نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، اور وہ پریس کانفرنس اس وقت کی، عین اس وقت جس وقت مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس ختم کی، اور اس کے بعد فوراً ہنگامی پریس کانفرنس بلا لی۔ بلاول صاحب نے میسج جو آیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کچھ دیر میں زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گے، یعنی کچھ دیر میں کا مطلب ہے گھنٹہ بھی نہیں دیا مارجن، 1 گھنٹے کا مارجن بھی نہیں دیا میڈیا کو، کچھ دیر کا مطلب ہے کہ 5 منٹ کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ ظاہر لگ چکا تھا، کیونکہ ہم دوڑے دوڑے پہنچے زرداری ہاؤس، میڈیا والے، میں بھی پہنچا سما ٹی وی کی طرف سے، میں بھی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میسج آیا تو میں اسی وقت دوڑ پڑا گاڑی میں، تو پہنچے جب تو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ہنگامی کیوں تھی، یہ سوال میرے لیے امپارٹنٹ ہے، اور بلاول صاحب نے جو باتیں کی وہ نوٹ کرنے والی ہے۔ مولانا نے ایک لفظ یوز کیا پریس کانفرنس میں، پنچایت، کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ساتھیوں سے میں براہ راست مخاطب ہوں، وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ سپریم کورٹ انصاف کا ادارہ ہے یا پنچایت ہے۔ یہ مولانا نے الفاظ یوز کیے ہیں کہ سپریم کورٹ انصاف کرنے والا، دینے والا ادارہ ہے یا پنچایت ہے۔ اور دوسرا یہ کہا مولانا نے کہ پہلے گن پوائنٹ پر، بندوق کے زور پر، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا غالباً، گن پوائنٹ پر، بندوق کے زور پر فیصلے منوائے جاتے تھے، اب ہتھوڑے کے زور پر فیصلے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے انصاف کو مانیں گے، ہتھوڑے کو نہیں مانیں گے۔ یہ مولانا نے الفاظ کہے ہیں۔ تو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی بالکل مجھے مولانا کی پریس کانفرنس لگ رہی تھی بلاول صاحب کی اس وقت، کیونکہ ہنگامی پریس کانفرنس تھی، ایسا ماحول بنا ہوا تھا، میں سوال نہیں کر پایا، سوال کوئی اور کیا تھا۔ میں نے یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا کہ چیئرمین صاحب، بلاول صاحب، ادھر مولانا نے پریس کانفرنس ختم کی ہے اس وقت، کیونکہ مولانا کی لائیو تو سارے ٹی وی چینل پہ پتہ نہیں چلی تھی یا نہیں چلی تھی، بعد میں آئی تھی، لیکن اس وقت میں نے مولانا کی پوری پریس کانفرنس نہیں سنی تھی، کیونکہ اتنا مارجن بھی نہیں تھا، تو بلاول صاحب نے اوپر سے کر لی۔ اگر میری مولانا کی پریس کانفرنس سنی ہوئی ہوتی تو میں بلاول صاحب سے یقیناً اسی طرح کی پریس کانفرنس ہوتی بلاول صاحب کی، تو میں سوال کرتا کہ یہ تو مولانا کی پریس کانفرنس ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو مولانا ابھی تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں یہی پریس کانفرنس، بالکل سیم وہی الفاظ، وہی موقف جو مولانا نے اپنایا ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس میں، اس کے فوراً بعد بلاول صاحب پریس کانفرنس کر کے وہی موقف اپنائیں، وہی الفاظ استعمال کریں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے بارے میں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آن بورڈ ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ ہاں، اس پہ سوالات، یعنی ایک تو کلیئر ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں، حکومتی اتحادی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، وہ ایک پیج پر ہیں۔ ابھی جو پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے سندھ میں، کل 25 اپریل کو، کل پوری سندھ میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے، کہ بھائی 2 انتخابات نہیں، 2 فیزز میں نہ، ایک ہی دن انتخابات کرائے جائیں، اس کے لیے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو احتجاج تو آگے والا اسٹیپ ہے نا، یہ اسٹیپ تو مولانا نے بھی ابھی نہیں اٹھایا، نون لیگ نے بھی نہیں اٹھایا، پیپلز پارٹی نے اٹھا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی مذاکرات وہ بھی نہیں چاہ رہی اب اس وقت، حالانکہ اس سے پہلے کمیٹی قائم کر چکی ہے پیپلز پارٹی، یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کی، قمر زمان قاہرہ، نوید قمر اس میں شامل تھے، وہ تمام سیاسی جماعتوں سے مل چکے تھے، تمام سیاسی جماعتوں نے ہاں میں جواب دیا، گرین سگنل دیا، مثبت جواب دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات، مسائل کا حل مذاکرات میں ہے، اور اس وقت مذاکرات ہی متقاضی ہیں، مسائل سے نکلنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ تمام جماعتیں جب آن بورڈ ہو گئیں، مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو گئیں،
تو اس کے بعد مولانا کے ساتھ بلاول صاحب کی ملاقات اور پھر زرداری صاحب کا ٹیلی فون اور اس کے بعد بلاول صاحب کا پھر وہی موقف جو مولانا کا موقف ہے. بلاول صاحب نے بھی پنچایت لفظ یوز کیا کہ آپ کی پنچایت کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے. پنچایت بلاول صاحب نے بھی مولانا نے بھی یوز کیا. بلاول صاحب نے گن پوائنٹ پر لفظ یوز کیا، ہتھوڑا نہیں کہا تھا، لیکن گن پوائنٹ کے زور پر آپ کے فیصلے منظور نہیں ہے، ہم اتفاق نہیں کر پائیں گے، ہم پارلیمنٹ میں اتفاق نہیں کر پا رہے تو آپ کی گن پوائنٹ پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق کیسے کرا سکتے ہیں. اور یہ الفاظ تھے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بلاول صاحب کا جملہ دیکھ لیجئے گا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ عید کے بعد ہم اے پی سی بلاتے اور اس میں اتفاق ہو جاتا، ہونا تھا، اے پی سی بلانی تھی اور اس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ اتفاق ہو جانا تھا. یہ اے پی سی بلانی تھی کا کیا مطلب؟ یعنی اب وہ نہیں بلانا چاہ رہے یا نہیں بلائیں گے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. انہوں نے ایک فارملٹی، ایک کوشش کی اور اس کے بعد تمام جماعتیں حالانکہ راضی ہو گئیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ میرا تجزیہ بھی ہے اور انفارمیشن جو میں نے لی ہے اس کو اکٹھا کر کے تجزیہ اپنا دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس کمیٹی نے باقی تمام جماعتوں کو عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی کر لیا تھا، لیکن جب بلاول صاحب گئے مولانا کے پاس تو مولانا نے انکار کر دیا اور بلاول صاحب مولانا کو قائل نہیں کر سکے. پھر اوپر سے زرداری صاحب نے ٹیلی فون کیا اور وہ بھی مولانا کو قائل نہیں کر سکے، الٹا مولانا نے ان کو قائل کر دیا. اس کے بعد بلاول صاحب کی دوسرے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہی موقف اپناتے ہیں جو مولانا کا موقف تھا، جو مولانا نے پریس کانفرنس میں بیان کیا وہی بلاول نے اپنی پریس کانفرنس میں بیان کیا. تو یہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، کسی قسم کے اختلافات نہیں ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے. ہاں، اس میں ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پری پلان ہو سکتا ہے، یہ ان جماعتوں میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتیں یعنی حکومتی اتحاد میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو کہا گیا ہو کہ آپ سخت اسٹینڈ لیں اور ہم نرم اسٹینڈ لیں گے. مطلب اسی طرح ہی چلتا ہے نا، پالیسیاں چلتی ہیں اس طرح کی کہ ایک گرم ایک ٹھنڈا. تو آپ سخت اسٹینڈ لیں، آپ انکار کریں، ہم ہاں کریں گے لیکن بات آپ کی مانیں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. تو ایسی انڈرسٹینڈنگ میرا نہیں خیال کہ اگر ہے بھی تو اچھی بات ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کسی قسم کے اختلافات نہیں ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. لیکن میری اطلاع ابھی تک نہیں ہے ایسی کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا موقف سنا جاتا ہے، الگ الگ موقف ہوتا ہے ہر پارٹی کا. اگر زرداری صاحب قائل، متعدد بار ماضی میں ہم نے دیکھا ہے زرداری صاحب نے مولانا کو قائل کیا ہے. جس طرح سینٹ کے انتخابات تھے، مولانا نے بائیکاٹ کیا تھا، پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. یوسف رضا گیلانی والے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بائیکاٹ کیا تھا مولانا اور پی ڈی ایم نے، میاں نواز شریف نے. زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے مولانا کو، نواز شریف کو، پی ڈی ایم کو قائل کیا تھا. اس طرح بہت سارے اور ایشوز پر، تحریک عدم اعتماد پر مولانا اور نواز شریف نہیں مان رہے تھے لیکن زرداری صاحب نے قائل کر لیا تھا. تو ابھی اگر مولانا نے قائل کیا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، مشاورت کرنا، یہ تو سیاسی جماعتوں میں چلتا ہے اور ایک دوسرے کا موقف سنا جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس وقت میرا تجزیہ اور انفارمیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات بھاری پڑ گئی ہے تمام جماعتوں پر اور تمام جماعتوں کو مولانا قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک پیج پر ہیں پی ڈی ایم اور حکومت کی تمام جماعتیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اور چیف جسٹس کے ہتھوڑے کے زور پر تو بالکل بھی مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ چیف جسٹس کا یہ کام ہی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ہانکیں، کہ سیاسی جماعتوں کو آپ رن کریں، آپ چلائیں.
جس کو کہیں بیٹھ جائے وہ بیٹھ جائے، جس کو کہیں کھڑا ہو جائے کھڑی ہو جائے وہ کھڑے ہو جائیں. تو آپ کا سیاست میں کام ہی نہیں ہے، آپ کو آئین اجازت ہی نہیں دے رہا، قانون اجازت نہیں دے رہا. تو چیف جسٹس کے ساتھ جو چیف جسٹس کر رہے ہیں، جس طرح انا کی تسکین کے لیے کہا جا رہا ہے، تو چیف جسٹس کی بات پر بھی مذاکرات نہیں کرنے، ان کے ہتھوڑے کے زور پر، اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنے. انتخابات اپنے وقت پر اکتوبر میں کرانے پر ابھی تک قائم ہیں. اب اجلاس ظاہر ہے 26 کو اجلاس بلائے ہیں، وزیر اعظم نے بھی بلایا ہے اتحادیوں کا، مولانا نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، پیپلز پارٹی احتجاج میں چلی گئی ہے، مشاورت بھی کرے گی. تو دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا مشترکہ لائحہ عمل سامنے لاتی ہیں. امید پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.